ایک نوجوان ہاتھ میں پرانے سکے لیے شہر کی گلیوں میں چل رہا تھا۔ بھوک لگی تھی، روٹی خریدنی تھی، لیکن جب اس نے اپنے شہر کو دیکھا تو وہ تھم گیا، کانپ گیا۔ یہ کیسا شہر ہے؟ یہ عمارتیں، یہ راستے، یہ لوگ، سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا، ایک دکان پر گیا، سکے دیے۔ دکاندار نے سکے کو ہاتھ میں لیا، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر اس نوجوان کو دیکھا اور چلایا، یہ سکے تو صدیوں پرانے ہیں، تو کون ہے؟ لوگ جمع ہوئے، سوال شروع ہوئے، غصہ بڑھا، ہاتھ پکڑے گئے۔ اس نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو کل رات ہی گھار میں سویا تھا، صرف کل رات۔ لیکن دنیا کہہ رہی تھی 300 سال گزر چکے ہیں۔ 300 سال! یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اللہ کا معجزہ تھا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ کون تھے یہ لوگ؟ کیوں سو گئے تھے اتنی لمبی نیند؟ اور کیوں اللہ نے انہیں بچایا؟ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اصحاب الکہف کی اس عظیم داستان میں، جسے سن کر روح کام جاتی ہے، دل تھم جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ آپ کی اور میرے لیے ایک پیغام ہے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سورہ الکہف قرآن کی 18ویں سورہ، 110 آیات، اور اس میں 4 عظیم واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا، جو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورہ میں وہ سبق ہیں جو ہر دور کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔ اور سب سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا۔ یہ قصہ ہے کچھ نوجوانوں کا جن کی تعداد کا ذکر قرآن میں نہیں۔ کچھ کہتے ہیں 3 تھے، کچھ کہتے ہیں 5، کچھ کہتے ہیں 7۔ لیکن اللہ نے فرمایا، کہہ دو میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ مطلب اصلی بات تعداد نہیں، اصلی بات ہے ان کا ایمان، ان کی قربانی، ان کا یقین۔ یہ نوجوان پیدا ہوئے ایک ظالم بادشاہ کے دور میں، جہاں شرک پھیلا ہوا تھا، جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جہاں توحید کا اعلان موت کی سزا تھا۔ لیکن اللہ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو چن لیا، ہدایت دی، نور دیا، اور جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام روشن ہے، ان کی کہانی زندہ ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے ایک پرانے شہر سے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ شہر افسس تھا، روم کے قریب۔ کچھ کہتے ہیں یہ کوئی اور شہر تھا، لیکن نام سے زیادہ حالات ضروری ہیں۔ وہاں کا بادشاہ ایک ظالم انسان تھا۔ اس کا نام کچھ روایت میں دقیانوس آتا ہے۔ اس نے اپنے شہر میں بڑے بڑے مندر بنوائے، پتھروں کی مورتیں ترشوائیں، سونے چاندی سے انہیں سجایا، اور پھر حکم جاری کیا، ہر شخص، ہر عورت، ہر بچہ ان بتوں کے سامنے سر جھکائے گا۔ ہر صبح مندر میں بھیڑ لگتی، لوگ ہاتھ جوڑتے، سر جھکاتے، مراد مانگتے، اور جو انکار کرتا، اگر کسی نے کہا میں نہیں مانتا، تو سپاہی آ جاتے، پکڑ لیتے، اور پھر سزا دیتے، کبھی زندہ جلا دیتے، کبھی قتل کر دیتے۔ یہ دور ظلم کا دور تھا، خوف کا دور تھا، اندھیرے کا دور تھا۔ لیکن ہر اندھیرے میں اللہ ایک روشنی ضرور رکھتا ہے۔ اس شہر میں کچھ نوجوان تھے، ان نوجوانوں کے دل الگ تھے۔ انہوں نے جب بتوں کو دیکھا تو سوچا، یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو انسان نے خود بنایا ہے، پھر یہ کیسے انسان کی مراد پوری کرے گا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں نور ڈالا، ہدایت دی، سمجھ دی، اور وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ رات کے اندھیروں میں، شہر کے باہر، کسی پرانے مکان میں، اور وہاں وہ آپس میں باتیں کرتے۔ یہ سب جھوٹ ہے،
یہ بتوں کی پوجا، یہ شرک، یہ سب غلط ہے۔ اللہ ایک ہے، اس نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، وہی ہمارا رب ہے۔ لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اگر بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہ شہر، یہ لوگ، یہ حکومت سب شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو ایک دن پکڑے جائیں گے، اور پھر یا تو موت ہوگی یا پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم بھی ان بتوں کے سامنے جھک جائیں۔ تو پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہجرت کرنی ہوگی، اپنا گھر، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ وہ شہر کی سیما سے باہر نکلے، اندھیری رات میں، خاموشی میں۔ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، بس اللہ کا سہارا تھا۔ چلتے رہے، چلتے رہے۔ پھر انہیں ایک پہاڑی دکھی، اور اس پہاڑی میں ایک غار، اندھیرا غار، پتھروں سے بھرا، کوئی نور نہیں، کوئی آسانی نہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی پناہ تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جب تم ان سے اور ان چیزوں سے جدا ہو گئے جو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں تو اس غار میں پناہ لے لو۔ تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ انہوں نے غار میں قدم رکھا، ٹھنڈا تھا، سیلا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن دل مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے پتھروں پہ جگہ بنائی، بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ پھر کسی نے کہا، آؤ دعا کریں، اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا حافظ ہے، تو ہی ہمارا نصیر ہے۔ ہم نے تجھے چنا تو ہمیں مت چھوڑنا۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ غار میں خاموشی تھی، تھک گئے تھے، پریشان تھے، نیند آنے لگی۔ ایک نے کہا، چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے، اور وہ سو گئے۔ لیکن یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کا انتظام تھا۔ اللہ نے ان پر ایسی نیند ڈالی کہ وہ اٹھنے ہی نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، لیکن وہ سوتے رہے۔ 10 سال گزرے، 20 سال، 50 سال، وہ سوتے رہے۔ 1 صدی گزر گئی، 2 صدی، 3 صدی، 309 سال، اور وہ سوتے رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے کانوں پر نیند کی چوٹ لگائی غار میں کافی سالوں تک، اور تم دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلاتے تھے۔ یہ کیسا معجزہ تھا! اللہ نے انہیں ہر طرف سے محفوظ رکھا۔ سورج طلوع ہوتا تو غار کے دائیں طرف سے آتا، روشن کرتا، گرم کرتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے جاتا، تاکہ دھوپ سیدھے ان پر نہ پڑے، تاکہ گرمی سے ان کا جسم خراب نہ ہو۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر پیر پھیلا کر بیٹھا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی وہاں سے گزرے تو دیکھے کہ ایک کتا ہے اور پاس نہ آئے۔ اور اگر کوئی غار میں جھانکتا بھی تو اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ اس کو ڈر لگ جاتا۔ صدیاں گزر گئیں، وہ بادشاہ مر گیا، اس کے بعد آیا وہ بھی مر گیا، حکومتیں بدل گئیں، زبانیں بدل گئیں، لوگ بدل گئے، شرک ختم ہوا، توحید آئی، اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ مگر اصحاب الکہف غار میں سوتے رہے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے انتظام میں۔ 309 سال بعد اللہ نے انہیں اٹھایا، آنکھیں کھلی، نیند ٹوٹی، سانس لی۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، اٹھ گئے تم؟ ہاں، کتنی اچھی نیند آئی۔ انہوں نے غار کو دیکھا، سب کچھ ویسے ہی تھا، پتھر ویسے ہی، جگہ ویسی ہی۔ لگتا ہے ہم تھوڑی دیر سو گئے۔ ہاں، شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی مدت رہے؟ کہا، 1 دن رہے یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے۔ پھر ایک نے کہا،
مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں مجھے بھی۔ چلو کوئی شہر جائیں اور کھانا لے آئیں۔ لیکن سنبھل کر، اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ایک نوجوان اٹھا، ہاتھ میں چاندی کے سکے تھے، وہی پرانے سکے جو انہوں نے غار میں آنے سے پہلے اپنے پاس رکھے تھے۔ میں جاتا ہوں، تم یہاں محفوظ رہو۔ اور وہ غار سے نکلا۔ سورج چمک رہا تھا، ہوا چل رہی تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ وہ پہاڑی سے اترا، شہر کی طرف چلا، لیکن جب شہر قریب آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شہر الگ لگ رہا تھا۔ عمارتیں نئی تھیں، راستے نئے تھے، دروازے بدل گئے تھے۔ شاید میں کسی اور طرف آ گیا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، گلیوں میں گھسا۔ لوگ بھی الگ لگ رہے تھے، زبان بھی تھوڑی عجیب سی۔ وہ گھبرا گیا، لیکن سوچا پہلے کھانا لے لوں۔ ایک دکان پر گیا، روٹیاں دیکھیں۔ بھائی یہ کتنے کی ہیں؟ دکاندار نے بتایا۔ اس نے سکے نکالے، دیے۔ دکاندار نے سکے کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا۔ دکاندار نے آواز لگائی، آؤ آؤ دیکھو، یہ لڑکا پرانے سکے لے کے آیا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، بھیڑ لگ گئی۔ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سکے کہاں سے چرائے؟ میں نے چرائے نہیں، یہ میرے سکے ہیں۔ تیری عمر کیا ہے؟ 20-25 سال، اور یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نوجوان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 300 سال؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس نوجوان نے ہمت کی، سچ بتایا۔ ہم کچھ دوست تھے بادشاہ دکیانوس کے دور میں۔ وہ ہم پر ظلم کرتا تھا کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم غار میں چھپ گئے تھے، کل رات ہی تو ہم وہاں گئے تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دکیانوس؟ وہ تو صدیوں پہلے مر چکا۔ اب یہاں توحید ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اس نوجوان کو یقین نہیں آیا۔ پھر سمجھ آئی، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ بات پوری شہر میں پھیلی، شہر کا امیر آیا، علماء آئے، نیک لوگ آئے۔ چلو ہمیں غار دکھاؤ۔ پورا ہجوم غار کی طرف چلا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا باقی نوجوان وہاں کھڑے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ کا معجزہ دیکھا۔ یہ تھے وہ لوگ جو صدیوں پہلے یہاں آئے تھے۔ اللہ نے انہیں زندہ رکھا، محفوظ رکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یوں ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کا پیغام تھا سب کے لیے، ہر دور کے لیے، کہ اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ روایات کہتی ہیں اللہ نے انہیں واپس سلا دیا اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ کچھ کہتی ہیں انہیں عزت سے دفنایا گیا، لیکن اصلی بات یہ نہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان جیت گیا، ان کی قربانی رنگ لائی، اللہ نے انہیں عزت دی، اور آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام روشن ہے۔ یہ قصہ ختم ہوا، لیکن اس کا سبق آج بھی زندہ ہے۔ اصحاب الکہف نے یہ ثابت کیا۔ انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، گھر کی نہیں، مال کی نہیں، صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی، بس۔ اور اللہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ آج آپ سے سوال ہے، کیا آپ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا اپنے سچے بندوں کو۔ سورہ الکہف ہر جمعہ پڑھیے، اس کے واقعات پر غور کیجیے، کیونکہ سورہ میں ہر فتنے کا حل ہے، ہر مشکل کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔